السلام علیکم۔ ہم سن رہے ہیں خواتین اور سلوک آڈیو بک۔ میں امید کرتی ہوں میری تمام نوری بہنیں اس کتاب کو انجوائے کر رہی ہوں گی۔ تو آج ہمارا جو عنوان ہے اس کا نام ہے عورت کی رضا۔ تو آئیں چلیں میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس مضمون میں ماں جی کے کمرے میں کیا گفتگو چل رہی ہے۔ ایک عورت شادی کے بعد نئی زندگی میں ابھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ ہی نہیں کر پا رہی ہوتی۔ نئے رشتے، نیا ماحول، اس سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اسے ایک وقت درکار ہوتا ہے، اور اوپر سے ماں جی نے اولاد کی ذمہ داری اور مستقبل کا خوفناک نقشہ کھینچ کر میرے دل و دماغ کو عجیب طریقے سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا زندگی کا یہ پہلو اتنا ہی سنجیدہ اور کھردرا ہے؟ چٹیل میدان کی طرح بے آباد و اسپاٹ، پھر ازدواجی زندگی کی خوشیاں یا زندگی کے خوشنما رنگ کہاں ہیں؟ اولاد کی خوشیاں، گھر کی خوشیاں، کیا یہ محض لفاظی دھوکے ہیں؟ ان سب میں عورت اپنا وجود کہاں تلاش کرے؟ وہ کہاں کھڑی ہے؟ اس کی خوشی کس چیز میں پنہا ہے؟ اس کے جینے کے سارے رنگ مجھے جھولی میں پڑے رنگ برنگے موتیوں کی طرح نیچے گر کر بکھرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ زندگی سراب ہے۔ ایک عورت تو ہوش سنبھالتے ہی پیارے پیارے خواب بننے لگتی ہے اپنے مستقبل کے، اور اوپر سے اس کے والدین، اس کا معاشرہ اسے یہ باور کرواتا رہتا ہے کہ اصل زندگی تو شادی کے بعد شروع ہونی ہے۔ جیون ساتھی کا تصور ہی اسے فضاؤں میں کہیں بلندیوں پر لے اڑتا ہے، اور وہ چپکے چپکے ایک خوشگوار زندگی کے خواب بننے لگتی ہے۔ اف، یہ ہے ان خوابوں کی بھیانک تصویر۔ اصل میں زندگی ہے کیا؟ چپ چاپ آنکھیں بند کر کے پیے جانے والا کڑوے مشروب کا ایک گھونٹ؟ میرے اندر کلبلاتی ہوئی عورت کے سوالات کی گونج شاید ماں جی نے سن لی۔ وہ فوراً میری جانب متوجہ ہوئی اور بولی، خیریت تو ہے بیٹا؟ شاید کسی خیال کی ریشمی ڈوریاں تمہیں الجھا رہی ہیں۔ جب تک ذہن من صاف اور خالی نہ ہو، سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہو میری بیٹی۔ ان کی شہ پا کر میں اپنے دل میں اٹھنے والے سوالات جھٹ سے ان کے سامنے رکھنے کو تیار ہو گئی۔ میرے سوالات میرے ارد گرد بیٹھی خواتین کے دل کی آواز بن گئے، اور انہوں نے بھی بھرپور انداز میں میری بات کی تائید کی۔ ماں جی ہماری باتیں غور سے سنتی رہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے میں خاموش ہو گئی۔ میرے سوالات سے ملتے جلتے سوالات میرے ارد گرد بیٹھی ہوئی خواتین نے بھی اپنے اپنے الفاظ میں ماں جی کے سامنے پیش کر دیے۔ ہم خواتین کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کیا عورت صرف قربانی اور مشقت کا نام ہے؟ کیا عورت کی مرضی، اس کی خواہشات، اس کی رضا، اس کی سلطنت کہیں بھی نہیں ہے؟ ہمارے سوال بڑی توجہ کے ساتھ ماں جی سن رہی تھیں۔ ان کے چہرے کے جذبات دیکھ کر میں کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ کیا وہ ہم سے اختلاف کر رہی ہیں یا ہمارے سوالات انہیں بالکل ٹھیک معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک عام عورت کی آواز، ایک شادی شدہ بچوں والی گھریلو عورت کی پکار، اپنے اپنے دل کے غبار نکال کر اب ہم سب خاموش ہو گئے۔ لیکن ماں جی کا جذبات سے عاری چہرہ مجھے اندر ہی اندر کشمکش میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا میں نے بات اور اس کا رخ کہیں غلط سمت تو نہیں موڑ دیا؟ میرے اندر کی مثبت سوچ نے مجھے سرزش کی۔
میں دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگنے لگی، یا اللہ، دل میں اٹھنے والے خیالات اور سوالات تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اگر میں نے غلطی کی ہے تو اللہ جی مجھے معاف فرما دینا۔ میں خیال ہی خیال میں، جی ہی جی میں اللہ کے آگے گڑ گڑا رہی تھی۔ ابھی میرا اللہ سے دعا اور کلام کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ ماں جی کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، خوشی کیا چیز ہے، نعمت کیا ہے۔ آپ کے سوالوں کا جواب اس وقت تک آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک آپ کے کانسیپٹ اس بارے میں کلیئر نہ ہو جائیں کہ خوشی ہے کیا، نعمت کسے کہتے ہیں۔ وہ سکون، وہ زندگی جس کی تکمیل، جس کی خواہش انسان کو بے قرار رکھتی ہے، وہ دراصل کیا ہے، کہاں ہے، کیسے میسر ہو سکتا ہے۔ ان کا لہجہ اب بے حد سنجیدہ تھا، ان کی نرم خو طبیعت اور مسکراتے ہوئے چہرے پر یہ سنجیدگی کچھ اجنبی سی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس وقت وہ کوئی بہت اہم بات ہمیں سمجھانے جا رہی تھی، بالکل ایک استانی کی طرح جو بچوں کو ان کا امتحانی پرچہ تھما دینے کے بعد کچھ ضروری ہدایات دے رہی ہوتی ہے۔ اسے کچھ اہم نکات سمجھانے کی جلدی ہوتی ہے تاکہ بچے وقت پر اپنا امتحانی پرچہ شروع کر سکیں۔ سوال کرنے کے بعد وہ ہمارے جواب کی منتظر تھیں۔ ان کی منتظر نگاہیں ہمارے چہروں پر جمی ہوئی تھیں، وہ بالکل سنجیدہ نظر آ رہی تھیں۔ ان کا سوال سن کر میں نے اپنے من میں اپنی سوچوں کے گھوڑے تیزی سے دوڑانے شروع کیے۔ یہ کیسا سوال ہے کہ خوشی کیا ہے؟ عورت تو صنف نازک ہے، جسمانی طور پر کمزور، پھر اس کی زندگی اتنی کٹھن کیوں کر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا ماں جی، شادی کے بعد زندگی میں عورت کی ہر خوشی اس کے شوہر کی ذات میں پنہا ہوتی ہے۔ اگر وہی اس کا قدردان نہ ہو، اس کا خیال نہ رکھے، اس کے جذبات کی پرواہ نہ کرے تو پھر اس کی زندگی میں خوشی کہاں رہ جاتی ہے؟ میں ابھی اپنی سوچوں کو سوال کے لیے الفاظ کا جامہ پہنا نہیں پائی تھی کہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی خاتون بول پڑی۔ ماں جی نے ایک نظر ہم سب کے چہروں پر ڈالی، جیسے اس کے سوال کے لیے ہماری رضامندی لے رہی ہوں۔ ہمیں خاموش دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ کچھ ایسی ہی سوچیں، ایسے ہی خیالات ہمارے بھی ہیں۔ پھر ذرا توقف کیا اور بولی، انسان مرد ہو یا عورت، اس کا مسکن، اس کا ٹھکانہ در حقیقت یہ دنیا نہیں ہے بیٹا۔ انسان اس دنیا کا باسی ہے ہی نہیں، اس کی روح تو جنت سے آئی ہے، وہ جنت کا باسی ہے، ازل سے جنت کے لیے بنایا گیا۔ اس دنیا میں اسے اللہ کریم نے مقررہ وقت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا دراصل اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی روح اس جہاں کی باسی ہے ہی نہیں، نہ ہی یہ اس کا ازلی ٹھکانہ ہے جہاں سے یہ آئی ہے اور جہاں اسے ہمیشہ کی رہنا ہے۔ یہ ہر وقت اسی جہاں کے لیے بے قرار رہتی ہے، اسی کی کھوج میں رہتی ہے، وہیں کے اصول، وہیں کے قوانین، وہیں کی رنگینیاں اس دارالامتحان میں ڈھونڈتی ہے اور اسے پانا چاہتی ہے۔ وہ جنت جو اسے اس جہاں سے گزرنے کے بعد ملنی ہے، اسی جنت کو اس جہان میں پانا چاہتی ہے عورت کیا؟ میں تو کہوں گی ہر انسان ہی اسی غلط فہمی میں ہے۔ ماں جی تھوڑا سوچنے والے انداز میں مسکرائیں۔ دراصل یہی زندگی کا اضطراب اور اس کی بے قراری کی بنیادی وجہ ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں، ہماری جملہ پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں میری بیٹیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ مومن کے لیے
یہ دنیا قید خانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو۔ قید خانے میں نہ تو انسان کو جملہ سہولیات مل سکتی ہیں اور نہ ہی مزے، اور مسافر بھی زندگی میں آنے والی مشکلات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہا ہوتا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا شخص اس کو تنگ کرے، اس کو برا لگے، اس کے لیے کوئی سنجیدگی کی بات نہیں ہوتی۔ اس کو معلوم ہے ابھی سفر ختم ہوگا اور وہ اس کی ناپسندیدہ قربت سے نجات پا لے گا۔ اس کا مطمع نظر منزل پر باحفاظت پہنچنا ہوتا ہے میری بیٹیوں۔ اس کو معلوم ہوتا ہے یہ سفر ہے، گزر جانا ہے۔ سفر میں صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اصل راحت تو منزل پر پہنچ کر ہی میسر ہوتی ہے۔ مسافر کی پوری توجہ اپنی منزل پر ہوتی ہے۔ وہ اپنے تمام وسائل اور اپنی سب توانائیاں اس بات پر صرف کرتا ہے کہ اس کا سفر بخیر گزرے۔ وہ راہ سے بھٹک کر اپنا پینڈا کھوٹا نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی سفر میں آرام و آسائش اور حقیقی راحت کا متلاشی ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے بہرحال یہاں سے گزر جانا ہے۔ یہ حقیقی راحت آسائش کی جگہ نہیں ہے۔ اگر راستے میں کہیں حسین وادیاں، دلکش نظارے بھی اسے میسر ہوں تب بھی وہ رک کر وہاں جی نہیں لگاتا۔ راستے کے حسین نظاروں میں مست ہو کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ اگر وہ دیکھے کہ کچھ لوگ راستے میں کہیں حسین نظارے دیکھ کر پڑاؤ ڈال رہے ہیں اور اپنے سفر سے ان کی توجہ ہٹ گئی ہے تو وہ راستے کی دلکشی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ کر لہو و لعب میں مشغول ہیں تو وہ انہیں دیکھ کر عبرت پکڑتا ہے۔ وہ سستانے کے لیے کسی خوبصورت آرام دہ جگہ کا انتخاب ضرور کرتا ہے، لیکن ارد گرد کے مناظر کی دلکشی، رنگینی اور لذت اسے منزل سے غافل نہیں ہونے دیتی میری پیاری بیٹیوں۔ لیکن اگر وہ لوگوں کو اس جہاں میں، اس خوبصورتی میں مست دیکھے تو دل ہی دل میں ان پر رحم کھاتا ہے۔ ایک سمجھدار اور عقل مند مسافر کی نظر ہر لمحہ اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ اپنے سفر سے بھٹک نہ جائے۔ اس کی نظر منزل پر ہوتی ہے۔ یہی حقیقت ہے، یہی انسانی حیات کا فلسفہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اسی طرح قید خانے میں پڑا ہوا قیدی بھی جیل کو اپنا مقدر سمجھ کر وہاں جی نہیں لگاتا۔ اس کی توانائیاں، اس کی صلاحیتیں، اس کی سوچوں کا مرکز و محور رہائی ہوتی ہے۔ وہ بہرحال اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے، وہ کچھ ایسا نہ کر گزرے کہ اس کی رہائی مشکل ہو جائے، اس کی اسیری میں اس کے لیے مزید صعوبتوں کا باعث بن جائے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے یہ قید خانہ کا زمانہ محدود ہے اور بالآخر اسے رہائی ملنی ہے۔ وہ رہائی ہی اس کی منزل ہے، اس کی سوچوں کے عین مطابق اس کے لیے باعث راحت و سکون۔ اللہ کریم نے انسان کو دنیا میں بھیجا، ساتھ ایک ہدایت نامہ بھی بھیج دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس دنیا میں آنے کا مقصد، اپنی پسند اور یہاں رہنے کا طریقہ کار سمجھا سکے۔ انسان تو جنت سے آیا ہے، وہ تو جنت کا باسی ہے، اس لیے اس کی روح لاشعوری طور پر وہی سب آسائشیں اور سہولتیں ڈھونڈتی ہے جو صرف اور صرف جنت کا خاصہ ہیں۔ مثلاً انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی جوانی ہمیشہ برقرار رہے،
وہ بے حد خوبصورت دکھنا چاہتا ہے، ہر روز اپنے حسن میں نئی تازگی چاہتا ہے، وہ ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتا ہے، بیماری اسے بالکل نہیں بھاتی، زندگی کو مشقت کے بغیر سکون سے گزارنا چاہتا ہے، اپنے سے وابستہ رشتوں کے ساتھ بے حد موج مستی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں ذمہ داریوں کا کوئی بوجھ نہ ہو۔ کیوں؟ ایسا ہی ہے نا؟ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے سوالیہ نگاہوں سے ہماری جانب دیکھا۔ میری پیاری بیٹیوں، یہ رشتے میاں بیوی کے ہوں یا کوئی اور، ہم سب مسافر ہیں، دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اس سفر میں سنگت اچھی ملے۔ میاں بیوی نے تو ساری حیات ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس رشتے کی ذمہ داریاں مثبت طریقے سے ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ یاد رکھو، اصل منزل، اصل تعلق، اصل رشتہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے رب کا اور اس کے بندے کا رشتہ۔ جب یہ رشتہ مضبوط ہوگا، جتنا یہ رشتہ طاقتور ہوگا، زندگی اتنی ہی آسان ہوگی۔ یہی رشتہ ہمیں اپنے من کی مضبوطی دیتا ہے، یہی رشتہ ہمیں منفی سوچوں سے بچا کر رکھتا ہے، اور یہ رب کے ساتھ تعلق ہی ہے جو ہمیں حقیقی خوشی دیتا ہے۔ حقیقی خوشی صرف اور صرف اپنے رب کے ساتھ اچھا تعلق، مضبوط تعلق ہونے میں ہی پنہاں ہے، اس بات کو سمجھ لو۔ ماں جی نے اپنی بات مکمل کر کے ایک گہری سانس لی اور ہم سب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی یہ مضمون ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس سے اگلے مضمون کے ساتھ جلد ہی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے نئے مضمون کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ کو ہماری آڈیو بک کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب میں اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔